أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے روزہ بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی بار بھی روزے کا ذکر کیا یا رمضان کا ذکر کیا تو لفظ رمضان کو استعمال کیا، اور اگر روزے کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الفاظ کا استعمال کیا، ایک ہے لفظ صوم اور ایک سیام۔ لفظ روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی لفظ صوم کا استعمال کیا گیا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم جان لو، اگر تم جان لو۔ صوم کا معنی اور سیام کا معنی دونوں مختلف ہیں۔ صوم کہتے ہیں روزہ رکھنے کو، جو ہم بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں، صبح سحری کے وقت سے لے کے اور افطار تک، غروب افطار تک جو ہم بھوک پیاس میں رہتے ہیں، اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ اور سیام کا معنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کے اور پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کے روزے کو سیام کہا جاتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، صوم کا لفظ معنی جو ہے وہ بھوک و پیاس کا ہے، سارا دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں، پیاس کاٹتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ یہ تو معنی بڑا آسان ہے، ہمیں سمجھ آ گیا۔ اب لفظ سیام ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک پوری جسم کا روزہ کیسے؟ چلے اوپر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سب سے اوپر دماغ کا روزہ ہے۔ کس طرح کا روزہ ہے کہ دماغ کو ہم نے الٹے کاموں میں استعمال نہیں کرنا، چوری ڈکیتی کی پلاننگ نہیں کرنی، کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنی، ہم نے کوئی گندی سوچ دماغ میں نہیں لانی۔ جب ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے، اس کو روکیں گے، تبھی جا کر ہم دماغ کے روزے کو برقرار رکھ سکیں گے۔ اس کے نیچے آ جائے آنکھوں کا روزہ۔ آنکھوں کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ کس طرح ہوا کہ ہم کسی بری چیز کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی غلط چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ آگے آ جائیں تو کانوں کا روزہ ہے۔ ہم کوئی گانے وغیرہ نہیں سنیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، کوئی غیر شرعی چیز نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ، زبان کو ہم جھوٹ میں استعمال نہیں کریں گے، کسی کی غیبت اور چغلی میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے ذکر میں استعمال کریں گے۔ اسے نیچے آ جائیں دل کا روزہ، دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھیں گے، کینہ نہیں رکھیں گے، دل
ہر طرح سے صاف کر دیں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں رکھیں گے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اسے منور کریں گے تو دل کا روزہ بھی برقرار رہے گا۔ ہاتھوں کا روزہ کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ ہم کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روزے کا اجر دے گا آپ کو۔ ہاتھوں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، چوری نہ کریں، ڈکیتی نہ کریں، کسی کی مار پیٹ نہ کریں، نہ حق کسی کا قتل نہ کریں۔ اس سے نیچے آ جائے پیٹ کا روزہ۔ پیٹ کے روزہ ایک تو صوم میں بھی آ جاتا ہے، صیام میں بھی ہے کہ کسی چیز کو کھانا نہیں ہے آپ کے۔ اس سے نیچے آ جائے ٹانگوں کا اور پاؤں کا روزہ۔ ٹانگیں اور پاؤں کا روزہ کیسے ہم بچا سکتے ہیں کہ ہم کسی غلط کام کی طرف اپنا قدم نہ اٹھائیں، ہم کسی ایسی غیر اخلاقی اور غیر شرعی محافل میں نہ جائیں، اس پہ اپنی ٹانگوں اور اپنے پاؤں کو روکیں۔ ان سب چیزوں کا ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ان سب چیزوں کو، دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن کر لیں۔ آنکھوں سے اگر دیکھنا ہے تو قرآن پاک کو دیکھیں، اس کی تلاوت کریں، احادیث مقدسہ کی جو ہے وہ آپ تفسیر دیکھیں، حدیث مبارکہ پڑھیں۔ اگر سننا ہے تو آپ تلاوت قرآن پاک سنیں، احادیث مبارکہ سنیں، حضور کی سیرت کے بارے میں سنیں، حضور کی صورت کے بارے میں سنیں۔ بولنا ہے، زبان کا روزہ برقرار رکھنا ہے، ہم حضور کی نعت بیان فرمائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ میں نے رمضان میں قرآن پاک کو نازل کیا تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ ہم زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کا اجر کون دیتا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور اس سے ہم کتنا ثواب ملے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ کتنا اجر دیا ہے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، اس کا ثواب، اس کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائے ہمارے دل کا روزہ۔ دل میں اللہ کی ضرب لگائیں، اللہ کا ذکر کے ساتھ اس کو منور کریں، روشن کریں، پاک صاف کریں، سفید کریں۔ یہ جو کالا ہمارے دلوں میں چھائی ہوئی ہے، جو ہم قوت کینہ اور کینات کے ساتھ اس کو ہم نے میلا کیا ہوا ہے، اس کو نکالے، ختم کرے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ ہم اس کو منور کریں۔ آگے نیچے آ جائے قدم کی بات آ گئی، ٹانگوں کی بات آ گئی، پاؤں کی بات آ گئی۔ اس کو اگر آپ نے اٹھانا ہی ہے تو اللہ کے گھر کی طرف اٹھاؤ، جہاں پر جاؤ تو آپ کو ہر چیز کا سکون ملے گا۔ مسجد میں اٹھاؤ گے نا، یہ قدم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر آپ برائی کی طرف اٹھاؤ گے تو سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز، ہر اعضاء، ہر وہ حصہ برائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے پاؤں کو کسی اچھے کام کی طرف بڑھاؤ گے تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز آپ کا اچھے کام کی طرف جو ہے وہ شامل ہوگی آپ کے۔ آپ مسجد میں جائیں، ایسی محافل میں جائیں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ درس و تدریس کا کام کیا جاتا ہے، درس و دیا اور سنا جاتا ہے۔ ہم یہ کام کر کے ہم صیام کے لفظی معنی میں ہم پورا اتر سکتے ہیں۔ اگر ہم صیام میں بھی پورا نہ اتر سکے تو ہمارے صوم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جس نے جھوٹ بولا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اور چھوٹے کام نہ چھوڑے، جھوٹے کام بھی نہ چھوڑے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب صرف صوم کی طرف اگر ہم کہیں نا کہ ہم صوم پہ جو ہے نا وہ رہیں گے، ہم بھوک پیاس کاٹیں گے، ہم گلی کوچوں میں کھڑے ہوں گے، غیر محرم عورتوں کو دیکھیں گے،
ہم گالی گلوچ نکالیں گے، ہم ایک دوسرے کی چغلی کریں گے، ہم روزہ رکھ کر کرکٹ کھیلنے چلے جائیں گے، گلیوں میں جا کے گلیاں بند کر کے ہم کرکٹ کھیلیں گے، تو ہمیں کیا اچھا الفاظ میں یاد کیا جائے گا، ہم روزے داروں کو بھی جو ہے تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، ہم متقی پرہیزگار لوگوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا صیام کا مقصد جو وہ پورا ہو جاتا ہے؟ صیام کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کبھی بھی یہ چیز مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کا صوم اور صیام مل نہیں جاتا، دونوں کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ روزہ نہیں ہے، صرف بھوک اور پیاس رکھ لینے سے، کر لینے سے، کاٹ لینے سے روزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ صوم کے ساتھ ساتھ صیام کا بھی جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے، صیام پر بھی عمل درآمد کیا جائے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک آپ نے سنا کہ صرف جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اور جھوٹے کام نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بھوکے اور پیاس رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے یہ منظور نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور صوم کا لغوی معنی جو ہے لغت کی زبان میں اس کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ ہے رک جانا، اور اہل عرب جو ہیں جب تیز ہوا چلتی تھی تو اہل عرب مورخین لکھتے ہیں کہ صامت الریح کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ ہوا، تیز ہوا کا جھونکا رک گیا، اس کے لیے صامت الریح کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر مورخین لکھتے ہیں کہ تیز گھوڑا جب چلتا چلتا رک جاتا تھا، تیز گھوڑا جب چلتا چلتا رک جاتا تھا تو اہل عرب جو ہے وہ صامت الخیر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ صامت الخیر کا لفظ جو ہے وہ اہل عرب جو ہے وہ استعمال کرتے تھے کہ گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا رک گیا۔ صوم کا مطلب رک جانا ہے، کن چیزوں سے؟ کھانے پینے سے، برے کاموں سے، بری سوچوں سے، برے الفاظوں سے، برے صحبت سے، اور ہر چیز سے رک جانا۔ روزہ میں ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جو ہم لوگوں پر جائز بھی ہیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ سب سے پہلے ہم کھانے پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا گا، کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، افطار تک ہم کھا پی نہیں سکتے، ہمارے سامنے ہر حلال چیز موجود ہے، ہر حلال کھانا موجود ہے، حلال مشروبات موجود ہیں، یہاں تک کہ آب زمزم سب سے متبرک پانی ہے، سب سے متبرک، اور آب شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ آب شفا ہم اس کو بھی پی نہیں سکتے، کیوں کہ ہمارا روزہ ہے۔ کھجور حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگائی، مدینہ شریف میں رہتے ہوئے بھی آپ مدینہ شریف کی کھجور نہیں کھاؤ گے، کیوں کہ ہمارا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پابندیاں لگائی ہیں، کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے پر پابندیاں لگانے کے؟ فرشتے بہت ہیں، فرشتے لاکھوں کروڑوں ہزاروں اربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارے طرح نہیں ہے کہ صبح رات کو توبہ کی، صبح اٹھ کے پھر بدکاری شروع کر دی، رات کو توبہ کی، صبح اٹھ کے پھر کم ناپ توڑ جو ہے وہ شروع کر دیا، رات کو توبہ کی، صبح پھر جو ہے وہ چوری چکاری میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ فرشتے صبح و شام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی 11 ماہ، اللہ کا فرماتا ہے کہ میرے بندے تو 11 ماہ اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنی مرضی سے ہر کام کرتا ہے، صرف 1 مہینہ مجھے دے دے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف 1 مہینہ مجھے دے دے۔ اور اس مہینے میں ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہے کہ جس میں وہ ہزاروں سالوں سے اس رات کا جو ہے وہ درجات بلند ہے، وہ ایسی رات ہے لیلۃ القدر کی، ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور ہم لوگ کتنے بدبخت ہیں، ہم لوگ کتنے نا سمجھ ہیں، نا عقل ہیں، ہمارے پاس اتنی عقل نہیں، اتنا شعور نہیں کہ ہم اس چیزوں کو سمجھ سکیں، ہم اس چیزوں کو دیکھ سکیں، سن سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اتنا عقل و شعور عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو سنیں، ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ جب تک ہم دل و جان سے، دل و دماغ سے ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ان چیزوں کو نہیں کر سکتے اور ہم اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، کچھ سوالات اس طرح کے تھے روزے کے متعلق ہی کہ جس میں کافی جو ہے وہ اعتراضات بھی ہیں، کچھ اختلافات بھی ہیں جن کاموں میں، وہ ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مزدور کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ مزدور روزہ کیسے رکھے اور مزدور کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ مزدور کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر تو وہ چھوڑے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ سخت گناہ گار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے اسے قضا بھی ادا کرنی پڑے گی اور وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر مزدور مزدوری کرتا ہے دن میں تو کہا جاتا ہے کہ جو دن میں مزدوری کرتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کی اگر روزہ رکھتا ہے تو اسے مزدوری نہیں ہوگی۔ اسے اگر کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی کسی آفس میں کام کرتا ہے یا کوئی دہاڑی دار مزدور ہے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے کام پہ نہیں جا سکتا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ کر تم کام پر نہیں جاتے اور تمہارے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، تمہاری جاب کو خطرہ ہے، تم نکال دیے جاتے ہو، تو تم اپنی نوکری اپنی جاب چھوڑ دو لیکن روزہ نہ چھوڑو۔ بعض مزدور ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو سارا دن روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجود ہوتے ہیں اور رات کو وہ اپنی مزدوری کر کے اپنے اور اپنے خاندان کا پیٹ بھی پالتے ہیں۔ مزدوری ایسے بھی کی جا سکتی ہے۔ کئی مزدور ایسے ہیں اس دنیا میں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے مزدوری بھی کرتے ہیں، ایسے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مزدور کے لیے یہ قطعاً کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ مزدور روزہ چھوڑ دے اور اسے کوئی کفارہ وغیرہ کوئی اس کی قضا ادا نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ اگر مزدور کوئی روزہ چھوڑے گا تو اسے قضا ادا کرنی پڑے گی اور وہ سخت گنہ گار کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک بڑی عام سی بات بھی ہے، تقریباً ہر بندہ جانتا بھی ہے، لیکن اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الٹی، وامٹ، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر دو چیزیں ایسے بتائی ہیں مفسرین کرام نے کہ دو چیزیں ایسی ہیں الٹی میں بھی، وامٹ میں دو چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ الٹی کا منہ بھر کر آنا، بہت زیادہ تعداد میں آنا، بہت زیادہ الٹی آنا، منہ بھر کر آ جانا جسے بولتے ہیں کہ منہ بھر کر آ جانا، یعنی کہ کافی لمبی الٹی آپ کو ہو رہی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر الٹی کرے، وامٹ کرے، اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈال کر وامٹ کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ جو آج کل جیسا کہ ہمارے پورے دنیا میں ایک عالمی وبا جو ہے وہ چل رہی ہے کرونا کے حوالے سے، اس پر بھی انشاءاللہ ایک دن گفتگو ضرور کریں گے، وبائی امراض کے حوالے سے بھی۔ تو اس میں بھی ایک چیز آتی ہے کہ انجیکشن وغیرہ لگانے سے
روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھ میں قطرے ڈالنے سے، خوشبو لگانے سے، سر میں تیل لگانے سے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ احتلام سے پوچھا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہ تو انجیکشن لگانے سے، نہ ہی آنکھ میں قطرے وغیرہ یا کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالنے سے، نہ خوشبو لگانے سے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ ٹھوس میں ہے چاہے وہ لیکوڈ میں ہے۔ لیکن ہاں اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جس میں الکوہل وغیرہ ہو وہ جائز نہیں ہے لگانے کے لیے۔ اسی سے بہتر ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ عطر جو ہے وہ استعمال کیا کریں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ جو خوشبو ہے وہ کستوری ہے، آپ وہ کستوری کا استعمال کیا کرتے تھے۔ خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا ہی اچھا سوال تھا، بہت ہی، اور یہ کہنے کہ پیچیدہ بھی ہے اس معاملے میں، کہ بیوی کے پاس جانے سے، بیوی کے پاس جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیوی کے پاس جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس میں کچھ اور بھی شکیں موجود ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ صرف اگر بیوی کے پاس جاتا ہے تو بوسو کنار ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ہاں اگر بیوی کے پاس جانے کے بعد اگر وہ شہوت میں چلا گیا اور وہ اس کا شہوت میں جانے کے بعد اس کا انزال ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہم بستری کرتا ہے تو بھی بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری بھی کی جائے روزہ رکھ کر تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر جو ہے وہ قضا ہوگی۔ اور ہم بستری کرنے کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ہم بستری کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قضا کے ساتھ ساتھ اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ میرے بہن بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی انفارمیٹیو بات ہے، جو آج کل کا جو سچویشن جو چل رہی ہے، جو ہمارے ینگسٹر کے حالات چل رہے ہیں، بیوی کے پاس جانے سے اگر آپ کا انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ جان بوجھ کر ہم بستری کرتے ہیں روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ پر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ اور کفارہ جو ہے آپ شاید جانتے ہوں گے کہ 60 روزے ہیں، ایک روزے کا کفارہ 60 روزے ہیں، 60 روزے آپ نے مسلسل 2 ماہ مسلسل آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا، روزے کی نیت کرنا، روزہ رکھ لینا، سحری وغیرہ کرنا۔ اس چیز میں اختلاف ہے۔ ایک چیز اور اس میں بیان کرتا چلوں کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں آسان الفاظ میں، کہ جو چیز ناک کے تھرو اور منہ کے تھرو آپ کے اندر جائے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان کے بارے میں جو ہے وہ اختلافات ہیں، کچھ مفسرین کرام آپ لکھتے ہیں کہ کان کے تھرو جو لکوڈ وغیرہ جو ڈالا جاتا ہے، کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ دماغ میں چلا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک، بعض مفسرین کرام کے نزدیک کہ وہ ڈراپ جو ہے وہ دماغ میں نہیں جاتا، وہ صرف کان کی حد تک رہتا ہے، نہ وہ نیچے اسٹامک میں جاتا ہے اور نہ ہی وہ اوپر دماغ میں جاتا ہے۔ تو بعض کے نزدیک جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس چیز میں اختلاف ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس میں اختلاف ہے، اس وجہ سے آپ اگر اس سے بھی اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، یہ زیادہ افضل ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا،
اس میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں بھی کچھ جو ہے وہ دوست جو ہے کافی زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنابت کی حالت میں اٹھے وہ روزہ نہ رکھے، یعنی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک وہ غسل نہ کرے گا۔ اس چیز میں اختلافات ہیں، مفسرین اکرام نے اس کو بہت ہی جو ہے نا وہ مفصل کر کر بیان کیا۔ میں مختصر وقت میں مختصر سے میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، اور صحابہ کرام نے اس کے بارے میں تحقیق کی، کیونکہ اسی دور میں جو ہے یہ اختلاف جو ہے نا وہ شروع ہو گیا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ تو جب یہ اختلاف شروع ہوا تو صحابہ کرام حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ کے پاس جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں پر جا کر آپ سے یہ سوال کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنابت کی حالت میں اٹھے وہ روزہ نہ رکھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتی ہیں کہ حضور بغیر احتلام کے روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر احتلام کے روزے کی نیت کر لیتے۔ اس میں یہ بات جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ احتلام کے بغیر یعنی کہ جنابت میں اگر ہو تو آپ سحری کر سکتے ہیں، آپ سحری کا کھانا کھا سکتے ہیں، مگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ پر غسل جو ہے وہ واجب ہے۔ اس میں اس چیز پر رعایت دی گئی ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ہم بستری ہوتی ہے، تو صبح کے وقت آنکھ لیٹ کھل جاتی ہے کسی وجہ سے، کسی ریزن سے، ٹائم کم ہے، سحری بنانے میں کھانے میں وقت کم ہے، تو آپ سحری کر سکتے ہیں، سحری کھا بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اور سحری کھانے اور بنانے کے بعد آپ جو ہے وہ غسل کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز کا اہتمام کریں اور نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ حاملہ عورت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ جی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی ماؤں کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا روزہ چھوڑ سکتی ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتی، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور یہ حدیث راوی کی ہے نسائی نے، سنن نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، اور نصف نماز کی، آدھی نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں واضح طور پر یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بیسیکلی مسافروں کے لیے تھی، اور اس میں دودھ پلانے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ رخصت دی گئی ہے۔ مسافر کے لیے بھی کچھ یہ کہنے کے شکیں ہیں اس میں بھی، کہ اگر مسافر وہ ہے جس نے کم سفر کرنا ہے، زیادہ لمبا سفر نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر مسافر ہے، روزہ دار ہے، اس نے سحری کرنے سے پہلے سفر کرنا ہے، راستے میں ہے، دور کا سفر ہے، کراچی نکلنا ہے، گجرانوالہ سے کراچی کی طرف جانا ہے، سفر لمبا ہے، تو اس کو روزہ جو ہے اس سے رخصت دی گئی ہے، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ اگر ایک مسافر ہے جس نے سحری کرنے کے بعد صبح اٹھ کے 9-10 بجے اس نے لاہور جانا ہے، لاہور کا سفر کرنا ہے، اور واپسی بھی یہ کہیں کہ 2-4-5 گھنٹے افطار سے پہلے یا افطار وہیں پہ اس کی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سحری کر کے روزہ رکھ کر جائے، کیونکہ سفر قریب کا ہے، سفر دور کا نہیں ہے۔ اگر دور کا ہے تو اس میں رخصت
دی گئی ہے، صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اگر تو سفر قریب کا ہے تو آپ روزہ جو ہے وہ رکھ لیں، یہ بہتر عمل قرار دیا گیا ہے اس کو بھی۔ اور حاملہ کے بارے میں بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اس کو بھی ان کو بھی رخصت ہے، لیکن یہ نہ تو مسافر ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی سفر کرنا ہے۔ حاملہ عورت مسافر نہیں ہے اور دودھ پلانے والی بھی مسافر نہیں ہے، اس لیے حاملہ عورت بھی روزہ رکھ سکتی ہے اگر تو اس میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ اگر اس میں ہمت اور طاقت نہیں ہے، ویکنس ہے، کمزوری ہے، تو وہ روزہ قضا کر سکتی ہے، مؤخر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ صحت یاب ہو جائے تو ایام میں جو صحت یابی کے ایام ہیں ان میں روزہ جو ہے وہ قضا کر سکتی ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی ماؤں کے بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پلانے والے مائیں بھی جو ہیں وہ سفر میں نہیں ہیں اور ان کے پر بھی روزہ کی رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ بھی مسافر نہیں ہے، یہ بھی مسافر نہیں ہے، ان پر بھی بہتر یہی عمل ہے۔ اگر تو روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت رکھتی ہے، ویکنس نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ اور اگر ویکنس ہے، کمزوری ہے اور بچے کو دودھ پلانے میں ویکنس زیادہ ہو جاتی ہے، بھوک پیاس زیادہ لگتی ہے، تو آپ روزے کو مؤخر کر سکتے ہو اور یہ ایام ختم ہونے کے بعد جو ہے آپ اس کی قضا کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو ایک مسئلہ ہے بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ اذان جب شروع ہو جاتی ہے تو اذان کے شروع ہوتے ہی ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ مفسرین کرام، محدثین کرام فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فجر کا وقت سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اذان شروع ہو جائے تب کھانا پینا ترک کر دیا جائے۔ اذان کے ساتھ جو بھی اگر کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، افطاری کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسی طرح پوچھا جاتا ہے، اور افطاری میں بھی یہی ہے۔ بہترین عمل سحری اور افطاری کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ابھی گجرانوالہ میں جو سحری کا اختتامی وقت ہے وہ تقریباً 3:55 اور تقریباً 20 سیکنڈ ہے۔ تو میں اپنے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں، اپنی فیملی کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کے لیے، بہن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے یہی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سحری کا وقت اگر 5 منٹ پہلے ہم کرتے ہیں، اگر گجرانوالہ میں میرے سننے والوں میں ہے تو گجرانوالہ میں اگر 3:55 ہے تو آپ 3:50 پر کھانا پینا اپنا ختم کرتے، منہ وغیرہ دھو کر، کلی وغیرہ کر کے، وضو وغیرہ کر فجر کی اذان کا انتظار کریں، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اسی طرح افطار کے بارے میں ہے کہ افطار میں اگر آپ کا جو ہے وہ افطاری وہ 6:14 پر ہو رہی ہے تو آپ 6:15 پر یا 16 پر آپ افطاری جو ہے وہ کریں، روزہ اپنا افطار کریں۔ سحری ختم کرنے میں، سحری کا اختتام کرنے میں تھوڑی جلدی کریں اور افطاری کرتے ہوئے، افطار روزہ کرتے ہوئے تھوڑا سا مؤخر کریں، تھوڑا سا لیٹ کریں، یہی ایک افضل ترین جو ہے وہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی کچھ عرصہ سے اور اب کے مزید جو ہے وہ تھوڑا سا چلے گا، گرمیوں کے موسم میں چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ رمضان میں روزے رکھتے ہوئے بار بار ٹھنڈے پانی سے نہانا یا خود کو تر کرنا یا ٹھنڈک لینے کے لیے جو بار بار نہانا، کلی وغیرہ کرنا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
मुफस्सिरीन کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک لینے کے لیے یا نہانا اور کلی کرنا یا بدن پر گیلا کپڑا پہننا مکروہ نہیں ہے، مگر کسی دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے گیلا کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ اس چیز میں بہت ہی صاف الفاظ میں آپ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہانا کلی کرنا، بار بار گرمی ہے، بار بار پیاس لگتی ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، گرمی لگتی ہے، پسینے کی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یا اس جگہ پر مجھے ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انسان کے منہ سے سمیل آتے ہیں نا، ہم تو سمیل کہتے ہیں نا، اسے بدبو کہتے ہیں، خالی پیٹ بندہ رہے تو اس کے منہ سے بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے، اسٹامک کی وجہ سے منہ میں اسٹامک خالی ہوتا ہے تو پھر منہ سے اور اسٹامک سے بدبو جو ہے وہ آپ کے سانس کے تھرو باہر نکلتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی یہ بدبو جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری بڑی پسندیدہ خوشبو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آگے عرض کرتا چلوں کہ نہانا ٹھنڈک کے لیے، کلی کرنا، حلق خشک ہو رہا ہے، منہ خشک ہو رہا ہے تو اس میں کلی کرنے سے جو ہے وہ یہ عمل مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ گیلے کپڑے پہن کر مسجد میں چلے جاؤ، دوسرے نمازیوں کو اس سے تکلیف ہو یا کسی محفل میں جا کر بیٹھ جاتے ہو تو محفل والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ مکروہ عمل قرار دیا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ کچھ اور چند ایک سوالات ہیں، میں اس کے ساتھ ہی کیونکہ کافی آج لمبا ہو گیا تو صرف چند ایک سوالات ہیں، اس کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دینا۔ پوچھا جاتا ہے کہ جناب جان بوجھ کر روزے کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ حکم ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے سے قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزہ چھوڑنے سے قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ البتہ بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، گرمی بہت لگتی ہے، میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ میں نے سارا دن کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، جاب کرنی ہے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے سے قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑا جائے تو یہ سخت ترین گناہ قرار دیا گیا ہے، اس کو بہت زیادہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے کہ کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے جو ہے اگر پانی اندر چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اس میں یہ غسل اور وضو کے فرائض میں بھی جو ہے یہ غسل اور وضو کے احکامات میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ مفسرین کرام فرماتا ہے کہ کلی کرتے ہوئے جان بوجھ کر یا غلطی سے پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد ہو تو۔ یعنی اگر رمضان کے روزے ہیں، اب انسان یہ کہے کہ رمضان کا روزہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں روزہ دار ہوں کہ نہیں ہوں، یہ تو پھر یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بے وقوفانہ بات ہے کہ رمضان میں انسان کو یاد نہ ہو کہ میں روزہ دار نہیں ہوں۔ رمضان کے علاوہ شعبان کے، محرم کے، عاشورہ کے روزے ہیں، ربیع الاول کے روزے ہیں، ان میں آپ کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، مغالطہ لگ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو اجازت ہے، چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن اگر رمضان میں آپ یہ
کام کرتے ہیں کہ پوری کرتے ہوئے آپ کے خلق تک چلا گیا ہے اور ناک میں پانی چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک کرتے ہوئے، مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسواک کے بارے میں بھی یہی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ مسواک کے ریشے جب تک منہ میں رہیں گے تو تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنا جائز ہے، بہتر عمل ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور اگر مسواک کرتے ہوئے آپ اس کے ریشے آپ کے حلق تک چلے جائیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بیماری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور ایک اور اس کے ساتھ ہی مسواک کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ کا جو ہے وہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا کہ نہیں۔ اسی میں بھی وہی حکم صادر ہوگا کہ اگر آپ کے حلق تک چلی جاتی ہے ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ چلا جاتا ہے یا تو پھر بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے بھی اگر جان بوجھ کر چلا جائے یا کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے یاد نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے۔ تو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا اندر جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے علماء کرام جو ہیں وہ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں اور اس سے بہتر عمل اسی چیز کو قرار دیا گیا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ اور آخر میں ایک آخری سوال جو ہے وہ رہ گیا ہے کہ بیماری کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی قضا کیا ہوگی یا کفارہ کیا ہوگا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بیماری میں یا کسی شرعی عذر میں روزہ قضا رکھے گا، فدیہ صرف اسی صورت میں دیا جائے گا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو اور آگے بھی قدرت نہ ملنے کی امید ہو۔ اب اس میں فدیے کی اور روزہ قضا ہونے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی بیماری میں بھی کی وجہ سے کسی بھی بیمار ہے، کوئی اتنی طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، ڈاکٹرز نے سختی سے منع کیا ہے کیونکہ ان کسی کے ساتھ مشاورت ہے، وہ ہمارے محسن ہوتے ہیں، تو ڈاکٹرز کے ساتھ مشورے کرنے کے بعد انہوں نے پرمیشن نہیں دی روزہ رکھنے کی کہ آپ میں اتنی قوت طاقت نہیں ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں اور اس کی آپ بعد میں صحت یابی کے بعد آپ اس کی قضا کریں گے۔ فدیہ جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں جب اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو اتنی طاقت نہیں ہے، جسم اجازت نہیں دیتا، بڑھاپا زیادہ ہے، تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یہ چند سوالات تھے جس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کاموں سے بچنے کی اور ہمیں حق کے سچے روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صوم اور صیام کے ساتھ روزہ رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔